الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ یہ آیتیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کے مقام اور اس کے فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اس شخصیت کی فضیلت کا بیان ہے۔ وہ شخصیت حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مقام اور بڑے مرتبے والے صحابی ہیں، جس کو حضور علیہ السلام کی معیت حاصل ہے، جو رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے رفیق بھی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر میدان پہ صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ مزار کے اندر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، اور ایسے ہی آخرت کے اندر، جنت کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور حوض کوثر پہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اور شان اور فضیلت صدیق اکبر کی بہت بڑی ہے کہ قرآن اور احادیث کے اندر، کئی حدیثوں کے اندر روایات ملتے ہیں صدیق اکبر کی شان پر، اور جو یہ آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے، اور اس کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صدیق اکبر تو وہ ہیں جس کے احسان اسلام پر اب بھی باقی ہیں، اور جو اس کے احسان اسلام پر ہیں، ان احسانوں کا بدلہ میں حضور علیہ السلام صدیق کو دنیا میں نہ دے سکا، اس کے بدلہ، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان احسانات کا بدلہ خود اپنی طرف سے عطا کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کی مال سے پہنچا ہے اتنا نفع کسی اور سے نہیں پہنچا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہیں۔ تو فرمایا گیا آقا آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب عائشہ کے ابا ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن اور احادیث سے دلائل نہ بھی دیے جائیں لیکن صدیق اکبر کی فضیلت اور شان بیان کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے تو کافی ہوگا کہ صدیق اکبر تو وہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت حاصل ہے، جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت حاصل ہے۔ لیکن یہ باتیں وہ سمجھتا ہے جس کو عقل ہو، جس کو شعور ہو، جو عقل سے خالی ہو، جو شعور سے خالی ہو، جو سمجھ سے بالکل خالی ہو، وہ ایسی باتیں نہیں سمجھتا۔ قرآن کے اندر بھی بہت ساری آیات بھی ایسے ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور صدیق اکبر کی شان اور مقام کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ صدیق اکبر کا کیا مقام ہے، صدیق اکبر کا کیا مرتبہ ہے، یہ جو مذکورہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ ان آیات کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور صدیق اکبر کے شان اور مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے پیسے والے تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال سے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ وہ غلام آزاد کیا کرتے تھے جو مسلمان ہوا کرتے تھے، اور وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، وہ مومن ہونے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے وہ کافروں کے غلام ہوتے تھے اور ان کے قید کے اندر ہوتے تھے، اور کافر ان پر ظلم وغیرہ کیا کرتے تھے، اور ظلم کے انبار ان پر بہت ساری تکالیفیں ان کو دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدیق اکبر کا مکے سے گزر ہوا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے جاتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مکان سے اور ایک گلی سے گزرے، تو وہیں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر احد احد کے لفظ جاری تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے یہ الفاظ سنے تو پھر ان کافر کے پاس چلا گیا، اور ان کافر کو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ بتا کہ اس کو کتنے پیسوں میں، کتنے مال میں آزاد کرے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کافر نے کہا کہ میں اتنے مال کے بدلے میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جیب سے اور اپنے ہاتھ سے اس کو اتنا مال دے کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے آزاد کروا لیا۔ تو اسی طرح کئی اور غلام بھی
حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں سے آزاد کروا کر ان کو آزاد کر دیا۔ تو اس طرح تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد کے اندر مسلمان ہوئے تو صدیق اکبر کو کہنے لگے، اے بیٹا اگر تو غلام آزاد بھی کرتا ہے تو ایسے غلام آزاد کر جو غلام طاقتور ہوں، جو غلام کچھ فائدہ دیں اور جس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے، لیکن تو ایسے غلام آزاد کرتا ہے جو بالکل ہی کمزور ہیں، جو کسی کام کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں، بالکل کمزور ہیں، ایسے غلام آزاد نہ کیا کر۔ تو خواہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اگر خرچ بھی کرتا ہے تو ایسوں پہ خرچ کر، ایسے آزاد کر جو بالکل طاقتور ہوں اور جو طاقتور تندرست ہوں، ایسے غلام آزاد کر، کمزور غلام آزاد نہ کر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ نے اتنا کہا، اور باپ حق بھی رکھتا ہے کہنے کا، بیٹے کو باپ کہہ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اتنا بھی پسند نہیں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا تانا کیوں دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن کی آیتیں نازل کر دیں، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تزکیہ کے لیے خرچ کیا کرتے ہیں۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ کسی پر احسان کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتا اور کسی پر احسان بھی نہیں کرتا، بلکہ صدیق اکبر مال خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ صدیق اکبر غلام آزاد کرتا ہے اور صدیق اکبر اپنا مال دین پر اور اسلام پر خرچ کرتا ہے، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں خرچ کرتا بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اللہ رب العزت بھی اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت صدیق اکبر سے راضی ہو گئے۔ قرآن کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت سے راضی ہیں اور اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے جو اللہ رب العزت سے راضی تھے اور اللہ رب العزت ان سے راضی تھا، تو ان کے اندر صدیق اکبر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت صدیق اکبر سے بھی راضی بلکہ تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العزت راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام اور فضیلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صدیق اکبر کا سچا تابعدار اور اس کا سچا غلام بنائے اور اس کی تابعداری کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر